پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک مرتبہ پھر یہ سازش کی جا رہی ہے، بلکہ تقریباً اب وہ آرڈیننس لا کر یہ تقریباً کر گزرے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کو اس کے منتخب جو نمائندے ہیں ان کے انتخاب سے محروم کیا جا رہا ہے۔ 4 مرتبہ یہ لوگ کر چکے ہیں یہ کام۔ ایک ایکٹ لاتے ہیں، اس کے بعد کارروائی شروع کرتے ہیں، بڑی مشکل سے عدالتوں میں جا کر یہ چیز طے ہوتی ہے کہ الیکشن ہوگا بلدیات کا، اور پھر اس کے بعد جب الیکشن قریب آتا ہے تو کوئی نہ کوئی رخنہ ڈال دیتے ہیں، کوئی نیا ایکٹ لے آتے ہیں، کوئی نیا آرڈیننس لے آتے ہیں، اور اس طرح وہ اس کو ملتوی کروا دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ تو اس طرح سے ہوا تھا کہ ملتوی کر دیا گیا تھا، اور پھر الیکشن کمیشن نے آخری رات کو یہ فیصلہ کیا کہ صبح الیکشن ہوگا۔ ظاہر مذاق تھا ایک کہ جو سب مل کر رہے تھے، اس میں الیکشن کمیشن بھی شامل ہوتا ہے، اس میں حکومت بھی شامل ہوتی ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات یا بلدیاتی حکومتوں کے حوالے سے تمام پارٹیاں نہ صرف یہ کہ اپنا فرض ادا نہیں کرتی بلکہ کرنا ہی نہیں چاہتی، اور یہی وجہ ہے کہ 4 مرتبہ ملتوی کر کے بھی اب جبکہ سارے نامینیشنز فائل ہو گئے تھے، اسکروٹنی ہو گئی، اور اب کہتے ہیں کہ جناب صدارتی آرڈیننس آ گیا، اور اس صدارتی آرڈیننس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اسلام آباد کا تو کوئی والی وارث ہی نہیں ہوگا، وہ کوئی ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن ہی نہیں ہوگی، وہ تو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، اور غالباً یہی چاہیں گے کہ ان کے 3 MNA کے تحت ایک ایسا نظام بنا دیا جائے، وہ بھی اس صورت میں کہ جب یہ بادشاہ سلامت محسوس کریں کہ بلدیاتی الیکشن کر ہی دیا جائے، اور جب وہ ہو جائے تو ان کے MNAs ہی اس پورے نظام کو سنبھالیں اور بیوروکریسی سنبھالیں۔ اس لیے کہ اس وقت کی جو بیوروکریسی ہے وہ بالکل ایک خاندانی نظام کے تحت کام کر رہی ہے، چونکہ خاندانوں کی اجارہ داری کا نظام ہے ہمارے یہ پورے سسٹم میں، تو وہ بالکل بیوروکریٹس اپنی مرضی کے لاتے ہیں اور ان کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، اور ایک طرح سے جو عوام کا حق حکمرانی ہے اس کو بالکل انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ اس لیے ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اس صدارتی آرڈیننس کی کہ جو گزشتہ دن یہ لے کر آئے ہیں، اور اس میں ایک مرتبہ پھر یہ اس بلدیاتی انتخاب کو بھی ملتوی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اب تو انہوں نے آرڈیننس میں پہلے 6 مہینے کی کوئی لمٹ ہوتی تھی ایڈمنسٹریٹر کے لیے، اب وہ لمٹ بھی انہوں نے ختم کر دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا تو ارادہ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی الیکشن کرانا چاہتے ہیں، تو یہ زیادتی ہے۔ اس وقت اسلام آباد جیسا شہر جو ہمارا کیپٹل ہے، اور عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا انتظام بہت اچھا ہوگا، لیکن اس وقت یہاں شدید کرائسس ہے، یہاں پانی کا کرائسس بہت شدید ہے، اور کوئی اس میں کام نہیں ہو رہا، اس لیے کہ لوگوں کی منتخب حکومتیں نہیں ہوتی جو اس برڈن کو لیں اور کوئی کام کر سکیں۔ مثلا یہاں رین ہارویسٹنگ کا ایک سسٹم طویل عرصے سے طے ہے کہ اتنی بارشیں ہوتی ہیں تو اس بارش کے پانی کو سیکیور کیا جائے، محفوظ کیا جائے، ریزروائرز بنائے جائیں، وہ کام نہیں ہوتا۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کر ان کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، وہ کام نہیں ہوتا۔ واٹر ٹیبل نیچے چلا گیا ہے، پہلے زمین میں سے پانی نکال کر لوگ استعمال کر لیتے تھے، نظام تو پہلے بھی اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن ہم تو صرف کراچی میں ہی دیکھتے تھے کہ وہاں ٹینکرز مافیا ہے، اب تو یہاں بھی ٹینکرز کے ذریعے سے پانی کی سپلائی کا نظام ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتیں اپنی ذمہ داریاں ادا ہی نہیں کر رہی، اور جو گراس روٹ لیول پر منتخب بلدیاتی نمائندے کر سکتے ہیں وہ انتخابی نہیں کراتے۔ یہ تو صرف ایک معاملہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تقریباً 70% اسلام آباد اپ ٹو دی مارک نہیں ہے، بلکہ سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں بہت ساری جگہوں پر، آبادیاں خراب ہیں۔ صرف چند آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیکٹرز ہیں ان میں نظر آتا ہے کہ کوئی چیز بہتر ہوئی ہے۔ پھر جو اسلام آباد کا ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت ہے وہ یہ ہے جو جنگلات کی اور درختوں کی کٹائی ہوئی ہے، اور تقریباً 40-50 ہزار درخت انہوں نے کاٹ دیے ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے درختوں کے ساتھ، ماحولیات کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ، کہ ایک ایسا شہر جو مشہور ہے اپنی گرینری پر، پوری دنیا میں اس کو ایک ممتاز مقام حاصل ہے، اور وہیں آپ درختوں کی کٹائی شروع کر دیں، اور اپنے چھوٹے چھوٹے اہداف کی خاطر آپ یہ دیکھیں ہی نہیں کہ آپ ماحولیات پہ کیا اثر ڈال رہے ہیں۔ اس لیے ہم نہ صرف یہ کہ اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، بلکہ حکومت کو جواب دینا پڑے گا کہ کون اس کا رسپانسبل ہے۔